السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ہونا تو یہ چاہیے، پاکستان میں اتنے سالوں بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایس سی او، اور اس پر تمام تر فوکس ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم قانونی معاملات، سیاسی معاملات سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ خاص طور پہ آئینی ترمیم کا معاملہ جو تقریباً ایک ماہ ہونے کو آیا، اگر میں غلط نہیں ہوں 20 سے 25 دن تو ہو چکے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے، پروگرامز کرتے ہوئے، اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم پہلے دن کھڑے تھے۔ مولانا صاحب نے فائنلی جو ایک سٹینڈ دیا ہوا تھا، آج فائنلی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اظہار کر دیا اور اس بات کو کنفرم کر دیا کہ حکومتی ڈرافٹ اب جا کے ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا ایک مسودہ تشکیل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ہماری وکلا کی ٹیم بیٹھے گی، پھر ہماری مشاورت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوگی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگی، پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مشاورت کرے گی، یعنی ابھی یہ مشاورتی عمل کا آغاز ہے۔ لیکن اصل چیز وہ ہے کہ یہ اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے، جس کو پی ٹی آئی تو کم از کم مکمل طور پہ اپوز کر رہی ہے، تو وہ کب تک ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ٹائم کے جو لمٹ ہے وہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں اور برمل اظہار کر چکے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے۔ یہ سوال آج کی پریس کانفرنس میں مولانا صاحب سے بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے، کوئی ایک ذرا سنتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ آج جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی جو ان کا مسودے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے، جیسے آج ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں، چونکہ بلاول صاحب اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ آ چکے ہیں اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں۔ ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، جس میں کہ ججوں کے تقرر سینیئرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو، صحت مندی کی بنیاد پر ہو۔ یہ جو ہم نے ایک جج کو ریٹائرڈ ہونا یا اس کو توسیع دینا، کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے۔ عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو، سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو۔ کوشش یہی ہے کہ پہلے پیپل پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپل پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ یہ جو مولانا صاحب کی ہنسی ہے نا، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارلیمانی کمیٹی کی میں جو مسودہ پیش کیا گیا وہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ کوئی سنائیے گا ذرا کیا کہہ رہے تھے؟ پہلا پیج اس میں نہیں تھا، سیکنڈ پیج سے شروع تھا۔ ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا یہ بار کونسلوں نے کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی سجیشنز بھیجی ہیں، تو جو لیک آؤٹ ڈرافٹ ہے اس پہ وکیلوں نے کوئی سجیشنز دی ہے۔ کن کن آرٹیکلز میں آپ نے کیا ترامیم کرنی ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ریلیز ہوا ہے میڈیا کو یہ فیک ہے، یہ جنون نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی ڈرافٹ ہے۔ تو کون کون سے؟ آج بھی کسی نے پورا ڈرافٹ نہیں دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی کسی نے پورا ڈرافٹ نہیں دیا ہے، اور لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملا ہے یا پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہوا ہے، بٹ کہنا مولانا صاحب کا یہ ہے کہ آج سے مشاورت کا آغاز ہو رہا تھا۔ تو اب یہ کون جواب دہ ہے کہ پچھلے 20 دن 25 دن جو جس کو کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لگایا ہوا تھا، اور یہ پتہ نہیں کون مشیر ہے جو اس قسم کے مشورے ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ مشاورت پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر بات کی ہے کہ ہم مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کا کلپ بھی ذرا سنیے گا۔ ہمارا تو آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس پہ یہ آئین سازی کریں۔ ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ کر سکیں گے، اور ایسے صورتحال نہیں ہے کہ ہم نے بس مخالفت سے کرنا چاہیے۔ ویسے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کی ہینڈلنگ قدرے بہتر کی ہے۔ جب یہ چیزیں پی ایم ایل این کے ہاتھ میں تھیں تو وہ ڈیزاسٹر سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی، انتہائی مس ہینڈلنگ۔ اعظم نذیر طاہرہ صاحب جو کہ وزیر قانون بھی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے لب کشائی کی ہے، ان کا کلپ بھی چلا دیجیے گا۔
میں نے تو بالکل اوپن آج پھر ان سے شیئر کی ہیں یہ ساری چیزیں ان رائٹنگ. وہی ڈرافٹ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے, جوڈیشل کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا ہو, ان کی کمپیٹنس ٹو فنکشن, پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے, جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کوئی تعدیلی قانون ہونا چاہیے. اور یہ طے ہوا ہے کہ کل دوبارہ بیٹھک ہوگی. کل دوبارہ بیٹھک ہوگی. بہرحال یہ کام پہلے کرے تھے. یہ تو تھی ہماری وہ قانونی اور تمام آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ باتیں جو ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ذرا کھل کر ڈیبیٹ کریں گے. اس میں ہمارے جو ہے وہ لائرز بھی ہیں, ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ لیگل ایکسپرٹس بھی ہیں, حافظ احسان احمد صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب ہیں. اس میں بھی بات کریں گے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو تھوڑی سی سیاسی بات کر لیں, ہم نے ایک پی ٹی آئی کا ایک احتجاج دیکھا جس میں انہوں نے احتجاج دیا. مین لیڈرشپ غائب تھی, عجیب ایبرپٹ قسم کا احتجاج. گنڈا پور صاحب آئے, کہاں گئے, کہاں سے آئے, کہاں گئے, کدھر سے گئے, کچھ پتہ نہیں چلا. سارا میس اپ تھا. کارکنوں نے چیلنج دی, کارکنوں نے لاٹھیاں کھائیں, کارکنوں نے ربڑ کی جو بلٹس ہوتی ہیں وہ کھائیں, اور اس کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے. وہ بھی بڑے زیادہ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے. آج اس میں اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملنے پہ جیل میں انہوں نے پابندی لگا دی کہ 18 تک نئی ملاقات ہو سکتی. اس دوران ایس سی او بھی ہے. اب اس تمام معاملوں کو جب ایس سی او کی سینسٹیوٹی اس وقت موجود ہے, لا اینڈ آرڈر آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ٹیررزم کے واقعات کس طرح سے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, ایس سی او پہ پوری کی پوری قوم کو, پوری پولیٹیکل پارٹیز کو متحد ہونا چاہیے. ایسے میں پی ٹی آئی کا ایک اور شیخ وقاص اکرم صاحب کا انفارمیشن سیکریٹری ہے پی ٹی آئی کے, ان کا بیان اور ان کا ایک اعلان سامنے آ گیا کہ اگر عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی تو ہم 15 تاریخ کو ڈی چوک پر احتجاج کریں گے. اب یہ اگر سیبوٹاج کرنے کی کوشش ایک نہیں ہے کہ جو آپ ملک پہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے, تمام اتنے ممالک سے ڈگنیٹریز آ رہے ہیں, وہاں پر آپ اپنی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی, مطلب یہ کس جانب اشارہ ہے, یہ بات تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے. پھر ان کو لیڈ کون کرے گا, کہاں سے لوگوں کو بلائیں گے, کیا ایک دفعہ پھر چڑھائی ہوگی. اس کانٹیکس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلا ان کا احتجاج ہوا تھا 13 کو, کیا انہوں نے ذرا شارٹ کلپ کو ایک چلا دیں پلیز. 2013-14 کا واقعہ ہے. 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا اور ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا, اور اس سے بڑھ کر چین کے صدر جناب شی جن پنگ ان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا کیونکہ فسادی ڈی چوک سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے, اور وہ ان کی بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں لاشیں گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے. اس وقت بھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے مل کر ایک عمدہ پروفیشنل اپروچ کے ذریعے اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, فارمر ایم این اے پی ٹی آئی, اور سیدہ شعلہ رضا صاحبہ ایم این اے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹو. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ سے مراد آپ کی جماعت کو ایک ایس سی او ایک ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, بڑے سالوں بعد ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, ملک بھر سے لوگ یہاں پر آئیں گے. آپ کو اس کی سینسٹیوٹی کا, اس کی امپورٹنس کا کوئی آئیڈیا ہے, یا آپ کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اس وقت پولیٹکس ہے کہ جی جب ڈگنیٹریز یہاں پر ہوں, ڈیلیگیشنز یہاں پر ہوں, تو آپ ڈی چوک پہ آپ لوگ احتجاج کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نادیہ, میں کیا کہہ سکتی ہوں اس سارے آپ نے جو انٹرو دیا ہے. سب سے پہلے تو الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ آئینی ترامیم آگئی جن کا مسودہ شاید جب پہلے جس کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا, ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا گیا, ان کے کاروبار تباہ کیے گئے, اور اس وقت بھی جو فسادیت کا بازار پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے اوپر, پی ٹی آئی کے کارکنین کے اوپر, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو فائنلی وہ مسودہ تو آ ہی گیا, اس کی منہ دکھائی ہو ہی گئی کہ جس مسودے کے لیے اس ملک میں یہ ظلم و جبر کا بازار گرم تھا. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ نے مجھے کچھ یاد کرایا تو مجھے بھی کچھ یاد آ گیا. او آئی سی کی میٹنگ ہونی تھی. او آئی سی کی میٹنگ ہونے پر, اب میں نام تو نہیں لوں گی, لیکن ہمارے بہت ہی آنریبل کولیگز تھے جنہوں نے کہا
کہ جی ہم دیکھیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے ٹیبل نہیں ہوگی, ہم تو یہیں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اور ہم تو اسمبلی ہال نہیں چھوڑیں گے جہاں پر OIC کی میٹنگ ہونی تھی. چلیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں, اس حکومت کے لیے اگر یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہماری ڈگنیٹریز کی عزت و احترام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, تو کیا انہوں نے فسطائیت اس ملک میں ختم کر دی؟ کیا انہوں نے ہماری خواتین کے اوپر ٹارچر کرنا بند کر دیا؟ کیا میں آج بھی اپنے گھر رہ سکتی ہوں؟ کیا آج بھی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن, پی ٹی آئی کا کوئی MNA خود محفوظ ہے, یا ان کا گھر, ان کی ماں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں؟ یہ اسی اس ملک میں ہو رہا ہے, یہ اسی اس ملک کے لیے جس کو جس کی مٹی میں دفن ہونا, جس کے پرچم میں دفن ہونا پسند کرتی ہوں, جو میرا پاکستان ہے. ہماری ہمت دیکھیں, ہمارے حوصلے دیکھیں. امن جرگے کے اوپر وفاقی حکومتیں گولیاں چلائیں, لیکن ہم نے دکھوں کا مداوع کیا. آج کہاں ہے وفاقی حکومت؟ نہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, دیکھیے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ میں اس سے کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن بٹ اٹ ڈزنٹ مین آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیے. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کی جدوجہد کوئی نہیں روک رہا, آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیے, لیکن آپ ایگزیکٹلی اس دن آپ احتجاج کا اگر اعلان کریں گے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ بالکل جس چیز کو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, میں صرف اتنا کہہ دوں, اس ملک کی عزت شان اس کے پاکستانی عوام ہے. آج نہ آپ کے پارلیمنٹیرینز محفوظ ہیں, نہ ان کے گھر محفوظ ہیں, نہ ان کے کاروبار محفوظ ہیں. غریب عوام کی تو آپ بات چھوڑ ہی دینا. یہ کس ملک کی عزت کی بات کریں جو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں لگے, جو اپنے ایکسٹینشن کے لیے اپنی اس کو اقتدار کو دوام دینے. دیکھیے بہت سارے, اچھا چلیں عالیہ حمزہ صاحبہ ایک سیکنڈ ذرا مجھے شیلا رضا صاحبہ کی طرف جانے دیں, پھر میں اس پہ کرتی ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ میرا اس پہ اختلاف ہے, آپ کے ساتھ جو بھی ہے ظلم ہے, زیادتی ہے, فسطائیت ہے, وہ تمام چیزیں آپ کی اگری کرتی ہوں, بٹ اگین اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پاکستان کے اتنے بڑے ایونٹ کو آپ جو ہے نا وہ اس کو اسپوائل کر دیں. بٹ شیلا رضا صاحبہ وہی چیز ہونی چاہیے جو OIC پہ اسٹینڈرڈ سیٹ. اچھا تو شیلا رضا صاحبہ چونکہ آپ نے OIC پہ وہ اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر دیے تھے, تو اب ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا, اور جب پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہوگا تو اس کو ہم سبوٹاژ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ نے یہ اٹیمپٹ کی تھی بقول عالیہ رضا صاحب. اچھا بہت شکریہ نادیہ. عالیہ حمزہ کو میں سلام کرتی ہوں, بہت عرصے بعد ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, اور ساری باتیں اپنی جگہ, بہت کچھ اپنی جگہ, لیکن عالیہ نے اپنے طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی ٹرو ورکر ہے, اور جو بھی ہوں حالات لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہے. تو میں کیونکہ ایک ورکر ہوں, میں نے قید و بند صحیح ہے, تو میں عالیہ کو سلام کرتی ہوں. اب رہی بات آئیڈیالوجی پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے جب OIC بھی ہو رہی تھی تو دھمکی ضرور ہوئی تھی, لیکن اس کو سبوٹیج نہیں کیا گیا, دھمکی تک ہی بات رہی تھی, اور اس کو تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی اکانومی سب سے بڑا مسئلہ, اور اس کو بڑی مشکل سے پوری دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ ہم نے بڑے سخت فیصلے لیے ہیں, اور ٹارگٹ 1 سال کا تھا, لیکن بہت جلدی جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. تو ہمارے اپنے گھر میں بھی چھوٹی سی ہم مثال لے لیتے ہیں, بڑا گھر ہو, چھوٹا گھر ہو, کوئی بھی گھر ہو, جتنے نوکر ہو, نہیں ہو, اپنے آپ کام کرنے والے ہو, اگر ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہم پورے اپنے گھر کی ایک سسٹم کو چیک کرتے ہیں. رہنا ہے تو آرام دہ ہو, کھانے میں مینیو کیا ہوگا, بیٹھنے کی جگہ کیسی ہونی چاہیے, استعمال کی چیزیں کیسے ہونی چاہیے. تو ہم بہت برے صحیح, لیکن اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہی ہوگا. اگر یہاں پر کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں, MOU سائن ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اس کے بعد MBS بھی آئیں گے, رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں, چائنا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے خطے کی ایک اہمیت, اور اس کے باوجود کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, چائنیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پھر بھی وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم بھی یہی ہیں, یہ بھی یہی ہیں. آج جہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہے, آج وہ پبلک کر دی گئی.
پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب تمام جو لائرز ہیں پورے ملک کے, چاہے وہ کسی پارٹی کے ممبر ہیں یہ معذرت میں آئینی ترمیم پہ بات کرتی ہوں. ایک سیکنڈ, سوری, میں آئینی ترمیم کی طرف آتی ہوں. بریک لینا ہے, بریک لکھتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. بات کا جواب یقیناً عالیہ حمزہ صاحبہ بھی دینا چاہیں گی, پھر ہم ذرا آئینی ترمیم پہ ہی بات کریں گے. واپس آ رہے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عالیہ حمزہ صاحبہ, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جس طرح سے شیلا رضا صاحبہ نے بڑا اس کو طریقے سے ایکسپلین تو اپنی جگہ کیا ہے, بٹ سوال یہ ہے کہ جو ڈی چوک پہ آپ کا 15 کو احتجاج کی کال دی گئی ہے, اس کا بیسک ایجنڈا کیا ہے, یا بیسک اس کا ریزن کیا ہے؟ اچھا نادیہ, میں آئی ایم سو گریٹفل ٹو شیلا. شیلا نے ہمیشہ ہی بڑی اچھی طرح سے اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کیا, اور ایز اے پولیٹیکل ورکر انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیے. ان کے یہ ورڈز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہوں گی کہ شیلا یہ چیزیں اپنی لیڈرشپ تک بھی پہنچائیں کہ یہ پولیٹیکل اسٹرگل ہے. پلیز اس کو مطلب اگر یہ بات آج پاکستان تحریک انصاف تک آئی ہے, یہ تو خود اتنا کچھ سفر کر کے آئے ہیں, اور یہ پلیز اس فاشزم کا حصہ نہ بنے, کیونکہ جب مورس یہ لکھے گا تو یہ بھی لکھے گا کہ ایک وہ پارٹی جس نے اتنی قربانیاں دی, جنہوں نے اتنی شہادتیں دیں, اگر آج بھی وہ خواتین کے لیے, ہمارے کارکنین کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور اگر اس کے پیچھے کوئی مفاد پرستی ہے تو عوام معاف نہیں کرے گی, کیونکہ اب عوام 80 کی دہائی. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وائی 15, یہ جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے یہ 15 کے بدلے 18 کو بھی ہو سکتی ہے نا؟ جی میں آپ کی یہی تو بات بتانے لگی ہوں نا, بات 15, 16, 17 کی نہیں ہے. آپ اگر اس اعلامیہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو فسطائیت کا بازار اس وقت آئینی ترامیم کے نام پر اس ملک پر رائج کیا جا رہا ہے, جس طرح سے پرامن احتجاج کے اوپر, ہمارے پرامن کارکنین کے اوپر, ہمارے اوپر جس طرح کا تشدد ظلم ہو رہا ہے, ہم صرف اس حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے صرف 2 ڈیمانڈ کی تھی. کیا ڈیمانڈ تھی؟ ایک, خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے, جو سب کا رائٹ ہے, کیونکہ ہمیں کیا پوری پاکستانی قوم کو ان کی صحت زندگی کے بارے میں تشویش ہے. ان سے جس طرح کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں, ان کے لائر کو ابڈکٹ کیا گیا, ان کی بہنوں کو گرفتار کر کے ان کے فزیکل ریمانڈ کیے جا رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ وہ خان صاحب سے نہیں مل سکتی. یہ پوری قوم کے لیے ایک لیڈر کو آئسولیٹ کر کے, اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے سیل میں نہ بجلی ہے, نہ ان کو بنیادی سہولیات دی ہوئی ہیں, ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو ہم ایز اے پاکستانی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ان کے لائرز کو, ان کے ڈاکٹرز کو, ان کی بہنوں کو ایکسیس دیا جائے. دوسری چیز کہ یہ جو بھیجا پرچے ہمارے کارکنین کے اوپر, ان میں جیلوں پر تشدد ہو رہا ہے, ان کے اوپر جس قسم کی فسطائیت کا بازار گرم ہے, ہماری خواتین کے ساتھ ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. مطلب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 15 کو احتجاج اس لیے کال کی گئی ہے دیکھیں کہ ملاقات کی اجازت دی جائے, کہ آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, ان کے ایم ایل اے کے گھر محفوظ نہیں ہے, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے, پرچوں پہ پرچوں. ٹھیک ہے, میں شیلا رضا صاحبہ کے پاس ذرا چلی جاتی ہوں اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ حکومت آگے بڑھ کر جو وہ خود کروا رہی ہے, اچھا پرامن احتجاج کے لیے ٹھیک ہے گولیاں چلوانا, یہ کون سی ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ ایک سیکنڈ, علی صاحب ایک سیکنڈ. شیلا رضا صاحبہ دیکھیں, آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو, کہ پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہے, سب ہے, تو ہم اس کی مذمت بھی کر سکتے ہیں, یا مذمت نہ صحیح لیکن ہم سوال کم از کم پوچھیں گے کہ یہ بہتر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو حکومتی رویہ ہے, بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ ان کے کارکنوں کو یا ان کی لیڈرشپ کو پرووک کر رہے ہیں, اتنا سینسیٹیو میٹر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی ہوگی. بھئی ملاقاتیں ہیں, آپ ملاقاتیں کرنے دیں. انہوں نے یہ کنڈیشنل یہ رکھی ہے کہ جی آپ ملاقات کرنے دیں, ایک بات کہوں گی, اس میں کیوں حکومت کی طرف سے پابندی ہے؟ میں ایک بات کہوں گی, کیا پی ٹی آئی سندھ میں نہیں ہے؟ آرام سے ہے, اپنا کام کر رہے ہیں, اسمبلی بھی آ رہے ہیں, وہاں کی اسمبلی میٹرز میں بھی حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں مظاہرہ بھی کیا جس میں پریس کلب تک بھی وہ گئے. تو میں کبھی ان باتوں کی حمایت نہیں کر سکتی جس میں غلط ہمیں کچھ نظر آئے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے, یہ ایک فلڈ گیٹ تھا
جو کہ بند کر دیا گیا تھا. جب مریم صاحبہ سیاست میں آئی تھیں تو میں نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے 90 میں مسائل اٹھائے اب مریم صاحبہ خود سیاست میں آ گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ فلڈ گیٹ پی ٹی آئی کے دور میں کھولا، چاہے وہ ہماری سینئر سٹیزن ہے فریال صاحبہ، کس طرح سے انہیں گھسیٹ کے کس طرح سے سب کیا گیا. زرداری صاحب کے مقدمے سندھ میں نہیں چل سکتے تھے کیونکہ سندھ میں ہماری حکومت تھی. ٹھیک ہے. اور حد تو یہ ہے کہ کبھی مجھے ایف آئی اے میں بلایا جا رہا تھا کہ کوئی توہین جج کی ویڈیو ہے، کسی نے آپ کو بھیجی، آپ نے اس کے کھول کے کتنے لوگوں کو بھیجی. میرا موبائل ہے، میری مرضی. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ گورننگ باڈی کی ممبر تھی تو فٹافٹ آ کے ان باتوں کا حساب دیجئے. مطلب آپ ایک تنگ کرنا تھا. تو یہ اس ملک کی سیاست کا انداز ہے. لیکن ہمارے ایک منٹ ہمارا دور حکومت جب تھا تو کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا سوائے حامد سعید کاظمی کے جو ہمارے، اور ان کے خلاف اعظم سواتی گئے تھے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ میرے پاس ساری معلومات سب ہے. نہ 4 سال افتخار چودھری نے بلایا نہ کسی اور نے بلایا اور وہ بیچارے جیل میں رہے. میں ان باتوں کی مذمت کرتی ہوں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں کہ آپ ان کو پہلے آپ نے جب دھرنا دیا تھا جب بھی مارا، پھر لاہور میں بلال پولیس والے کو اتنا مارا، پھر یہاں پہ عبدالحمید کی جان چلی گئی. تو آپ کے مظاہرے جو ہیں وہ پر تشدد ہوتے ہیں جس میں آپ پولیس والوں کو وداؤٹ یونیفارم لے کر آئے. 106 تو افغانی لے کر آئے. آپ لانگ رینج جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل لے کر آئے. تو جب آپ یہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن حکومت کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. کسی وزیر اعلیٰ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹائم ختم ہو گیا عالیہ، کوئی ایک ون لائنر. میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا یہ رائٹ ہے، ان کو ملاقات دینا چاہیے. انہوں نے کس طرح سے افغانیوں کو اریسٹ کیا حالانکہ وہ حصہ نہیں تھے. پلس جو یہ بات کی جا رہی ہے ہم پرامن تھے. میری چلے میں پروگرام سے بالکل تھینک یو سو مچ. کسی صورت زیب نہیں دیتا اور میرا خیال ہے کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایس سی او کا اجلاس ہے تو اس میں آپ 15 تاریخ کو جی چوک پہ آپ مظاہرہ کر لیں یا پہ احتجاج کر لیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ ہے، اس کو معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پہ یہ بھی ایسا مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے اس حد تک پابندیاں لگا دیں کہ کوئی اپنے گھروں کو نہ جا سکے یا اپنے لیڈر سے ملاقات نہ کر سکے، وہ جیل میں. آپ ملاقاتوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں اور پھر ان کو تنبیہ کریں کہ آپ نے روڈز پر احتجاج اس طرح سے نہیں کرنا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ریاست علی اعزاز صاحب، حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، حافظ احسان صاحب، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو آئینی ترمیم کے حوالے سے اس پر بحث کریں. جی نظر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملات یہ ہیں کہ جس طرح سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے فائنلی پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار بھی کر دیا کہ فائنلی حکومت نے مسودہ شیئر کر دیا. معاملات جس طرح سے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو جے یو آئی ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کرے گی، اس کے بعد جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کرے گی، پیپلز پارٹی جا کے نون لیگ کے ساتھ مشاورت کرے گی، اور جو مشاورت جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں ہوئی بھی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں مل جائیں گی اور پھر آگے بات بڑھے گی. جہاں تک ٹائم کا ہے تو مولانا صاحب سے جب پوچھا گیا، جس طرح سے آپ نے سنا بھی، ان کا 9 مہینے میں 18ویں ترمیم میں لگے تھے تو کم از کم 9 دن تو دیں، کیونکہ ڈیٹس اور بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہیں نا. یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو. خواجہ آصف صاحب 12 اظہار کر چکے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد آنے والی تبدیلی کہ ان کے لیے بھی تبدیلی کا جو ہے وہ بنیاد نہ بن جائے. بٹ اینی ویز یہ تو ایک پولیٹیکل گفتگو تمام چیزیں ہیں. لیکن دوسری طرف جو آئینی ترمیم کے معاملات ہیں اس پہ وکلا برادری بھی تقسیم ہے، اور یہ چیزیں بھی کئی جگہ ہوئیں کہ شروع میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ہائی کورٹ بارز نے بھی اپنے مسودے شیئر کیے، سپریم کورٹ تک بھی معاملات گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ وکلا جو اس پہ تقسیم ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا وکلا برادری اس پہ انتظار کرے گی. اور بہت ساری ایسی شقیں جس پہ مولانا صاحب کو اعتراض تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے، چاہے وہ کسی اسپیسیفک پرسن کے حوالے سے ہوں
میعاد کے حوالے سے ہوں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جہاں تک بات ہے اس میں پیپلز پارٹی نے کا جو مسودہ وہ سامنے بھی آیا، ہمارے بھی سامنے آیا، اس میں انہوں نے تھوڑی بڑکی اور مختلف تجاویز دی. جس کانسٹیٹیوشنل کی بات یہ ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کہ وہ کیپٹل میں ہو یا فیڈرل ہو، انہوں نے کہا تمام پروونس میں بھی اسی طرح کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے. پھر اصل جو معاملہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کی تعیناتی کا، تو جس طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسلز ہوتے ہیں تو ان کا کہ کانسٹیٹیوشنل کاؤنسلز بھی ہونے چاہیے. تو بہرحال اس پہ وکلا برادری کے کیا کنسنسس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور کیا اس پہ وہ اپنا احتجاج پہ لائن اپ کر رہے تھے جو ہم موقع ان تمام چیزوں پہ ذرا قانونی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب اور ریاست علی آزاد صاحب. ریاست علی آزاد سے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد خان صاحب جو ہے وہ ماہر قانون ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ریاست علی آزاد صاحب، بات مجھے یاد ہے جب پچھلے آپ میرے پروگرام میں آئے تھے نا، بڑے اگریسو بڑے غصے میں تھے، حکومت یہ آئینی ترمیم کر کے دکھائے، ہم بھی دیکھ لیں گے، وکلا برادری بھی دیکھ لے گی. حکومت نہیں کر سکی، شاید آپ سے ڈر گئی. تو اب کیا، اب تو بڑی چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ بھی ہو رہی ہیں، مشاورتیں بھی ہو رہی ہیں، جو بڑی کنٹروورشل شقیں تھیں ان کو نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ابھی کیا لاہے عمل ہے وکلا برادری؟ دیکھیں، ڈرانے کا اس میں ہمارا وہ کوئی بالکل وہ نہیں ہے. ہم تو آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں اور آج بھی آئین اور قانون، اور آج بھی میرا وہی موقف ہے. آپ نے کہا نا کہ یہ ہو گیا یا نہیں ہوا، ابھی تو نہیں ہوا نا، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. بات کیسے کہ دیکھیں، سوری، آئینی ترمیم نہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی. اس کی ریزن یہ، اور آپ نے شروع میں ایک لفظ کہا کہ وکلا منقسم ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں بڑا کیٹیگریکلی یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. چند ایک ان وکلا کے جو حکومت کے حامی یا حکومت کے اندر عہدیدار ہیں، ان کے علاوہ آپ دیکھیں پشاور میں آل پاکستان لائر کنونشن ہوا. نہیں دیکھیں، ایک کوانٹٹی کو آپ اگر ایک طرف 10 ہے اور ایک طرف 1 ہو تو اس کو منقسم نہیں کہتے. چلے ٹھیک ہے، میں اس پہ وہ آپ سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں، پشاور میں آل پاکستان لائر کنونشن ہوا، کوئٹہ میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، ابھی پنڈی میں ہونے جا رہا ہے، اور پھر وہاں کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے، پھر اس میں کراچی میں 15 تاریخ کو مجھے بھی انویٹیشن ہے، وہاں آل پاکستان لائرز کنونشن ہو رہا ہے. وکلا کے اندر کوئی ایسی ڈویژن نہیں ہے. جب ہم مشرف کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تب بھی کچھ وکلا جو اس وقت حکومت کے ساتھ تھے، جو مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھے، کچھ لوگوں کو جو سویلین تھے ان کو ویسٹ کوٹس وغیرہ پہنا کے لے کے تو وکیل بنا کے انہوں نے ہمارے ساتھ کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی تھی ان فرنٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، ہمارا بالکل اس پہ کیٹیگریکلی صریحاً ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آئینی کمیشن بنا رہے ہیں. ہم نے تو اس سے وہ کفر ٹوٹا، خدا کر کے جان چھڑائی تھی کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ میں مداخلت نہ کرے. ٹرائیکاٹمی آف پار، اس میں لکھا گیا کہ یہ 3 ادارے ہوں گے. آل جہاد ٹرسٹ ویسے فیڈریشن آف پاکستان میں یہ پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا. اب پھر سے آپ وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں. پھر جب آئینی کورٹ کے اندر وزیر اعظم اور صدر ججز تعینات کریں گے تو ان کی تعیناتی سیاسی ہے، وہ عدالت سیاسی ہوگی، اس کے فیصلے سیاسی ہوں گے. اس لیے ہم جوڈیشل کمیشن کے ختم کرنے اور آئینی کمیشن بنانے کے بالکل خلاف ہیں. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 184 کانسٹیٹیوشنل کمیشن ہو جائے گا جیسے جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں، اسی طرح سے کانسٹیٹیوشنل کمیشن ہو جائے گا اور اس میں تعیناتی بھی کرے گا. جو پہلا جج ہوگا وہ وزیر، اس کے اندر آپ دیکھیں نا سارے میجارٹی جو ہوگی وہ سارے یہ پارلیمنٹیرینز ہوں گے. وہاں پہ ان کا دیکھیں، جب ایک جج کی کنفرمیشن کا ٹائم آئے گا وہ آئینی کمیشن کہے گا اس کو کرنا ہے، ججز کہیں گے نہیں کرنا، یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. میں فار سیک آف آرگومنٹ کر رہا ہوں، یا ادھر وائس ورسا ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کو یہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشل سٹرکچر کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے، لیٹس سپوز آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی معاملات کی ضرورت ہے تو آپ ایک اوپر سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ ڈیزگنیٹ کر دیں. نیچے ہائی کورٹس کے اندر جہاں 10 جج ہیں وہاں 15 کر دیں، وہاں ایک بینچ ڈیزگنیٹ کر دیں. وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر وہ اس کو کرے گا، لیکن جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان ججز کی بھی تعیناتی ہونی چاہیے، آئینی کمیشن کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. حافظ صاحب، یہ وکلا برادری کا بڑا پریشر ہوتا ہے، وہ تو بڑے پرعزم لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے یا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی بہت سی گنجائش موجود ہے, اور 76 سال کے اندر جو ہم نے اس کو جس لیول پہ لے کے جانا چاہیے تھا وہ نہ پاکستان کی جوڈیشری اس کو لے کے گئی ہے, نہ پاکستان کی ریاست لے کے گئی ہے, اور نہ پاکستان کی پارلیمنٹ لے کے گئی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کے اوپر ہے کہ جس کے سالہ سال سے یہ کیسز ہیں وہ ان عدالتوں کے اندر وہ چکر کھاتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر وہ فیصلے نہیں کرواتا. اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ایکسٹرا جورسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹس کو دی گئی آرٹیکل 199 کے نیچے, اور ایک پاکستان کی سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے نیچے دی گئی. باقی سارے کا سارا ان ہائی کورٹس کا کام یا ایپلٹ جورسڈکشن ہے, اور اسی طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کا کام ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم, ڈیو ٹو دا بیڈ گورننس, ڈیو ٹو دا پولیٹیکل ایشوز, ہائی کورٹ بھی ڈومینیٹ کر گئی آپ کے ان کانٹروورسیز کی جگہ سے جو آپ کے اور حکومت کے درمیان ہے, یا حکومت کے آپس کے اداروں کے درمیان ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ پارلیمنٹس کے اندر کے جو ایشوز تھے جو پارلیمنٹ میں ریزالو ہونے چاہیے تھے وہ آپ کی ہائی کورٹس کے اندر آ گئی. اور وہ ایک ایسا پھر سٹارٹ ہوا پروسیس جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایلیویشن آف ججز کا جو پروسیس تھا وہ ہمیشہ سے ایک کمپرومائز سچویشن کے اندر رہا ہے, چونکہ ہمیشہ سب نے کہا اس کو بہتری کرنے کی گنجائش ہے. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اگر پاکستان کی ہائی کورٹس کو کانسٹیٹیوشن نے یہ جورسڈکشن دی ہے کہ آپ نے آرٹیکل 199 کے نیچے کام کرنا ہے, تو اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن دوسری جگہ چلی جائے گی, تو میرا نہیں خیال یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ اس سے آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا سپریشن آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے آرٹیکل 184(3) کی, یا اپیل جورسڈکشن آرٹیکل 199 کی, یا پریزیڈنٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن جو ہے, یا انٹرا گورنمنٹ جورسڈکشن جو ہے, اگر دوسری جگہ چل کے اس عدالت کے اندر چلی جاتی ہے جو اسپیسیفک ان کام کے اندر ہو, تو نہ اس سے سپریم کورٹ کی اتھارٹی کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈرمائن ہے, نہ اس کے اندر سپریشن آف پاور کا کوئی کانسیپٹ وائلیٹ ہو رہا ہے, نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے, آپ دیکھ لیں نا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں آنے لگتی ہیں تو ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے. پہلے نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا تھا کہ جو بھی امینڈمنٹس آ رہی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں ان کو پرسن اسپیسیفک ہے اور ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ والی بات ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 25 تاریخ کو اپنا ایک ریفرنس لے رہے ہیں اور وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے جا رہے ہیں. اب یہ تو بات ختم ہوگی ایکسٹینشن کی یا اس میلا فائڈے کی. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جس کے اندر یہ اپوائنٹمنٹس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایگزیکٹو کے نیچے نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ نے پہلے ایک کمیشن بنایا ہوا تھا جس کے دو کمپوننٹ تھے, ایک آپ کی جوڈیشری تھی اور دوسری آپ کی پارلیمنٹ تھی, آپ نے دونوں کو ایک ہی جگہ بٹھا کے کہا ہے کہ جی بجائے علیحدہ علیحدہ بیٹھیں آپ ایک ہی جگہ پہ فیصلہ کر لیں. نصیب مختصر سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اس بحث کو یہیں سے آغاز کریں گے دوبارہ سے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے اچھا مجھے یہ بتائیں, چلیں ریئلٹی میں چلتے ہیں. مجھے پولیٹیکل دیکھیں, آپ نے پارلیمانی کیسز کی بات کی نا, تو پارلیمانی کیسز یہ پارلیمان کی کمزوری ہے, یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے کیسز اٹھا کے جو ہے وہ کورٹس میں لے کے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اصلاح کی ضرورت تو پہلے وہاں پر کریں نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, وہ ان کے اوپر کریں کہ جب اپنے معاملات میں پارلیمان میں بات یہ ہے کہ جب آپ کو سوری میں صرف اس بات کو کلیئر کر دوں, آپ نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا کہ جی آپ نے پرسن اسپیسیفک کرنا ہے, یہ کسی ایک چیف جسٹس کو, یہ نیریٹو یہ چیز سامنے خود حکومت لے کر آتی ہے, یہ حکومتوں کی نائلی نہیں. اس کے اندر پرابلم یہ ہے وہ خود انہوں نے چھوڑ ڈالا, اعظم عزیز تارڑ صاحب ہو گئے, خان قادر صاحب ہو گئے, ان کی ایکسٹینشن, یہ باتیں کہاں سے آئی تھی؟ دو رائے اس کے اندر کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی لا کو بنانے لگیں, لا کو امینڈ کرنے لگیں یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے لگیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پبلک کریں, اس کے ڈرافٹ شیئر کریں, لوگوں کے اویئرنیس کے اندر آئے, لائرز آئیں, جرنلسٹ آئیں, سیکٹر سے آئیں, جو کہ کلوز ڈور کے اندر نہیں آنی چاہیے. لیکن کیا یہ بنیاد جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہہ دیا جائے کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس لیجسلیٹو کمپیٹنسی نہیں ہے, یا یہ کہا جائے کہ جی بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو چیزیں آپ نے ایک جگہ چلا رہے ہیں, آپ نے اس کو کہہ دیا کہ ایک یہ کر لے ایک یہ کر لے,
تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس چیز کے اندر؟ ایک پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جی بڑی لینڈ مارکس ان کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر رہی ہیں یا ان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینس ایک کے اوپر رہا ہے، کانٹراڈکٹری بھی آپ کو نظر آئیں گی، ایکسیڈ آف جورسڈکشن بھی آپ کو نظر آئے گی، ہم ان کے اوپر پرائیڈ بھی نہیں لے سکتے ان چیزوں کے اندر، پھر ہماری ان آبزرویشن سے بھی آیا ہے۔ تو اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز یہ بیٹھ کر دیتی ہیں کہ ہم نے اس جوریسڈکشن کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو اس ڈویژن کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر خراب ہو رہا ہے۔ تاکہ میں ریاست علی آزاد صاحب کی طرف جاؤں، ایک معاملہ جو چلا کہ ایگزیکٹو اس کی ججز کی تعیناتی کریں گے، نہیں ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو کرے گا؟ فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، نہیں آپ یہ بتائیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنایا گیا کوئٹہ ہائی کورٹ کے اندر یا بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جو تھا، تو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ایک ہی شخص کی ہوئی نا، اس کے لیے آپ نے کسی نہ کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ ابھی بھی وزیر اعظم کریں گے؟ دیکھیں نا اس کے بعد جو ان کی جوڈیشل کمیشن نے کی تھی، نہیں کن کی نہیں، جوڈیشل کمیشن تو اس وقت تھا ہی نہیں، جوڈیشل کمیشن تو اعزاز صاحب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ کا بنا ہے 2010 کے اندر، اس وقت تو پروسیس ہی کوئی نہیں تھا نا۔ اس کو پریزیڈنٹ نے کیا تھا، کس کو؟ یا پرائم منسٹر نے کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ بالکل بالکل 2010 سے جتنے پہلے ججز تھے وہ سارے کے سارے چیف جسٹس وہ سارے کے اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ، لیکن آپ کو ایگزیکٹو کے ذریعے جانا پڑا، نہیں ایگزیکٹو کے ذریعے جانا پڑتا تھا نا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پہلا جج جو ہے کوئی بھی لگ جاتا ہے، کوئی بھی لگ جاتا ہے، اس کے بعد کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہماری یہاں جو اس وقت جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، نہیں تو آپ نے کسی نہ کسی جگہ سے بگنی نہیں کرنی، آپ رک جائیں، ہم کیا آپ یہ بتائیں آدیا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے پاکستان کے اندر عدالت کا، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا، یہ آئیڈیل ہے؟ آئیڈیل کیا ہے اس ملک میں؟ اگر آئیڈیل نہیں ہے، اگر آئیڈیل نہیں ہے تو آپ نے بگننگ تو کرنی ہے نا۔ سر ڈیموکریسی سب آئیڈیل ہے نہیں ہے نا، الیکشن اس نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں پھر یہ ہے کہ ڈیموکریسی اڑا دیں، نہیں اڑانے کی تو میں بات پھر کیا کریں؟ نہیں تو اصلاحات اگر شروع ہوئی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر ان سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ جو اس وقت موجود ہیں، اگر کوئی اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر ججز آئیں گے تو کیا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن اس کی اتھارٹی ایک بار ریاست علی آزاد صاحب کی ایک بات کا صرف جواب دے دیں۔ مجھے بھی یاد کر لیا نہیں میں ان کی بات کر رہی تھی، میں آپ ہی کی بات کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں ایک جو آپ چلیں آپ پہلے بات کر لیں پھر اس بینچ کے حوالے سے۔ میں دو باتیں ہیں، حکومت نے یہ عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، جن کا ٹھیکہ تھا کہ اس ملک کے باقی معاملات پرابلمز ان کی سلوشن نکالنی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ججوں کو کنٹرول نہیں، کبھی منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم میں یہ اہلیت نہیں ہے ملک چلانے کی، کبھی انہوں نے کہا ہے؟ اور بھائی ہر ادارے کو اپنے ادارے میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے علاوہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر میں بالکل غلط ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اور بہت سارے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں باہر کے ممالک میں یوں ہو رہا ہے، باہر کے ممالک میں یہ ہو رہا ہے، وہاں کے پالیٹیشین وہاں کی کانسٹیٹیوشن میٹر سپریم کورٹ تک نہیں جاتے، وہاں ایگزیکٹو اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ نہیں کرتی، وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی، وہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ کلرفل ایکسرسائز آف لا نہیں ہوتی، وہاں پہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ میلا فاڈی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ اسپیسیفک پرسن نہیں ہوتی۔ کیا مجھے بتائیں اس میں کیا گارنٹی ہے کہ جی 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیئر ویل لے رہے ہیں، لیجسلیشن تو حکومت کہہ رہی 25 سے پہلے کرنی ہے، اگر وہ وہاں پہ ایج وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو کیا ان کی ریٹائرمنٹ سمجھی جائے گی؟ دوسری بات اس کے پیچھے دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہڈن ہیں۔ دوسری بات کیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو وہاں پہ تعینات نہیں کیا جا سکتا؟ کیا کوئی ایسا لا آ جائے گا ان کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ قیامت آ رہی ہے، آپ 25 کو یہ سب کچھ کرنا ہے؟ مجھے بتا دیں نادیہ، اس کے بعد کیا ساری دنیا کا نظام روک جانا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نے کرنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن متفقہ آئین ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، وہاں جب یہ بنا تھا کسی نے اپوز نہیں کیا۔ آج پاکستان کے اندر دیکھیں پورے پاکستان کی لوئر برادری اس کو اپوز کر رہی ہے، پولیٹیشنز کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں کہ ایک پوری نیریٹو بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، پورا ڈسکشن ہونا چاہیے تھا۔ جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہاں پہ پرسن اسپیسیفک بھی نہیں ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی نہیں ہیں، وہاں کے اوپر تو ان 80 ممالک جن کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہے، پھر کیوں بنا ہے؟
اگر وہ سارا سسٹم اتنا ہی سموتھ ہے جس طرح میرے دوست چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور ان کا فرق ہے، تو پھر ان کو تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک چیز. دوسری چیز اس چیز کے اندر ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس سے اگر ڈویژن آف ورک ہوتا ہے تو اس سے جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کی لیٹیگیشن کو پرائیورٹی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر تو نہیں اس ہائی کورٹس دیکھ لینا، اس وقت 30 لاکھ کے قریب آپ کے کیسز جو ہیں پورے ملک کے اندر جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، سالہ سال سے اس کے اندر باری نہیں آتی. یا تو یہ ہوتا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس اتنے پرو ایکٹیو میز لے لیے ہوتے کہ جس کی طرف وجہ سے لوگ انگلی نہ اٹھاتے کہ جناب ضرورت ہی نہیں ہے. بیک لاگ کتنا ہے؟ تقریباً 30 لاکھ ہے. 30 لاکھ. اچھا اب ایک سیکنڈ سوری، 30 لاکھ میں سے کانسٹیٹیوشنل معاملات کتنے؟ 187. نہ اس کے اندر سپریم کورٹ میں پڑے 187. میں اب یہ اب 30 لاکھ میں سے 185 ہیں پہلا شریعت کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,500 ہے، 8 لاکھ پنجاب میں، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر 25 لاکھ ہے، اور اس کے لیے ایک آئینی کورٹ بنا رہے جس میں صرف 187 کیسز ہیں. 25 لاکھ کو عوام کے کیسز نہیں، اس میں ملکی مفاد نہیں ہے، جنرل پبلک کا فائدہ نہیں ہے، صرف سپریم کورٹ کے اندر پبلک کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اب 187 جو آپ کے سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے میٹر پڑے ہوئے ہیں، تو باقی جو 59,000 ہے وہ سفر نہیں ہوا. یہاں تو یہ ہوتا کہ ریشو وہ ہوتی تو جس کے اندر اسی طرح میں اس پہ بھی بتاتا ہوں. اس کے بعد ہائی کورٹ صوبوں کے اندر آپ نے بنانی ہے، وہاں پہ بالکل بنا رہے ہیں. ایک سیکنڈ، اسلام آباد میں 10 ججز کی گنجائش ہے، 8 ججز تعینات ہیں، 2 چھٹی پہ ہیں، 6 ججز بیٹھے ہیں، 16,500 کیسز ہیں. وہاں پہ تو آپ سن تو لیں آپ نے یہ کانسٹیٹیوشن میٹر بنانے باقی صوبوں میں بھی، تو آپ وہاں پہ 5 ججز ایکسٹرا تعینات کر دیں، ان کو ڈیزگنیٹ کر دیں. سپریم کورٹ میں آپ 5 آئینی کورٹ بنا رہے، 5 ججز کا ایک بینچ سپریم کورٹ میں آپ ایکسٹرا بنا دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک نئی کورٹ بنا کے سپریم کورٹ کو اس کی سبارڈینیٹ کورٹ ایسے 184(3) لے لیا جائے گا، 190 لے لیا جائے گا. سارے اختیار جب آپ لے لیں گے تو وہ پاس منصوبہ بندی کے لیے رہ جائے گی سپریم کورٹ اس کے پاس، سوائے اور کوئی بکری چوری کے اور باقی میٹر سننے کو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. بکری چوری اور عام چوری جو ہے وہی تو اب ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. کے تحت جو اپیلیں ہوگی وہ بقول چوری صاحب کے 187 کیسز کے لیے کیوں اتنا نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے کہ 187 کیسز ان سے نہ نکالیں گے؟ اس کے وجہ کیا ہے؟ جانے دیں نا پھر. 187 کیسز اگر جا کے تو پاکستان کے عام آدمی کے کیسز کی سنوائی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ کوئی بری ڈیل نہیں ہے. اسی طرح ہائی کورٹ سے بڑی امپورٹنٹ بات، اسی طرح ہائی کورٹ اگر یہ کہتے ہیں عدلیہ ڈیلیور نکالی، مان لیا عدلیہ کو ٹھیک ہے، انہیں کام بھی نہیں کرنے دیا. ایک منٹ ایک سیکنڈ مجھے بتائیں یہ کانسٹیٹیوشن میٹر کیوں جاتے؟ جب بھی ایگزیکٹو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے وہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا. وہ میٹر جائے کیوں؟ جب آپ ایکسیڈ کریں گے انکانسٹیٹیوشنل میٹر کریں گے تو پھر آپ جب 1-2 پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کریں گے تو وہ کیا ہے؟ انڈیا کی سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہ اسی سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب کیا پاکستان کے اندر ایک ہی عدالت ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو نارکوٹکس کی عدالت ملے گی، آپ کو ڈرگ کورٹس ملیں گے، آپ کو بینکنگ کورٹس ملیں گے، اس کے بعد آپ کو جو ہے اسپیشل کنزیومر کورٹس. تو کیا اگر پارلیمنٹ نے یا لیجسلیٹر نے اسپیشل کورٹس بنائے ہوئے ہیں تو کیا وہ سارے آئین کے خلاف ہیں یا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہیں؟ اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں بینچ کے، اب اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو بھی کیس لگتا ہے وہ آئینی بینچ کے نیچے لگتا ہے، وہ چاہے 3 کا جو آپ کا منیمم ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ ان معاملات کو لے کے جاتے ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں جی مجھے ان 3 پہ اعتراض ہے، مجھے اب لارجر بینچ چاہیے. اب وہ لارجر سے بات چلتی فل کورٹ چاہیے، نہیں فل کورٹ. اب جو 2 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ججز کا کانڈکٹ ہے کہ آپ چلے 10 کیس تھے، 10 کیس ہی لگا لے، نہیں وہ 10 کیس جو ہیں اگر وہ پاکستان کے 59,000 کیس کا اگر وہ ٹائم لے گئے ہیں تو انہیں ان کام دینا چاہیے. آئینی کورٹ بنا رہے ہیں وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ فیصلے کریں. ان سے نہیں بالکل نہیں، کس نے ججز لے گئے کہ ادھر سے ہی ہوں گے نا، چلے یہ ادھر سے نہیں کوئی ایسے فرشتے نہیں ہو جائیں گے کہ وہ سارے فیصلے ان کی مرضی کے ہائپوتھیٹیکل ہے نا. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے
کہ پاکستان کے انصاف کے نظام میں سپریم کورٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ کورٹس تک، پرائم منسٹر سے لے کے پٹواری تک ہر جگہ ریفارمز چاہیے، لیکن سٹیٹس کو صرف بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یا ٹائمنگ کے اوپر بنیاد وہ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر کوئی سپریم ہائی کورٹس پراسپیکٹیولی چیزوں کو سٹے نہیں کرتے، بہت بہت شکریہ، سوائے ہیومن رائٹس کے کوئی کیس سپریم کورٹ میں نہیں یہ کنٹینیو جب تک ترمیم ہو نہیں جاتی، وہ تو انشاءاللہ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتی، اس وقت تک تو یہ کنٹینیو ایک ڈیبیٹ ہے جس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ فی الحال دیجیے پروگرام سے اجازت، نادر مرزا کو اللہ حافظ۔